ناظرین، پروگرام جنریشن گیپ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کامران ملک۔ ناظرین، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی جتنی خدمت علماء کرام نے اور صوفیاء دین نے کی ہے، اتنی شاید کسی اور نے نہیں کی۔ اگر دور دراز علاقوں سے علماء حق برصغیر کا سفر نہ کرتے تو شاید یہ سارا خطہ دین اسلام سے بے بہرا رہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ایسے کیریئرز پہ بات کرتے ہیں جنہیں عموماً والدین اپنانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کیریئر عالم دین ہے۔ ہمارے ہاں ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت کی بشارت پائے اور جنت میں داخل ہو جائے، لیکن کوئی بھی شخص اپنے بچے کو عالم دین بنانے کا متمنی نہیں ہے۔ تو آئیے آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک عالم دین سید سخاوت رضا گیلانی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ظفر عباس جو کہ والدین کے طبقے کی ترجمانی کریں گے، اور طالب علم کے طور پر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید زین العابدین۔ آپ تینوں کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ زین العابدین، سب سے پہلے ہم آپ سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ ابھی جب آپ کا ریکارڈ بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ آپ کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن آپ کو والدین نے اس کی اجازت نہیں دی، تو ان سب چیزوں سے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام سید زین العابدین ہے اور میں یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر سے بزنس سائنسز پڑھ رہا ہوں، BBA۔ اور میرا شروع سے ہی یہ شوق تھا کہ میں مذہبی تعلیم حاصل کروں، اور میں بچپن سے ہی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اسی حساب سے کہ جس میں اسلامیات کے علاوہ میں نے بہت سے پروفیسرز اور بہت سے مذہبی اسکالرز کو سنا ہے، اور میں ان کو ابھی تک سنتا آ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اور جب میرا یہ وقت آیا کہ میں کوئی کیریئر چوز کروں اور میں اپنا کیریئر جو ہے ایز عالم دین اس کو چوز کروں، تو میں نے گھر والوں کے ساتھ ڈسکس کیا، کیونکہ مجھے ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑ رہا تھا اس کے لیے، بہت زیادہ اور ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ تو میں نے جب گھر میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنی اسٹڈیز پوری کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ٹائم مل جائے گا، آپ پھر کر لینا، پہلے اپنا کیریئر جو ہے اپنا سیٹ کر لیں، کیونکہ آپ عالم بن جائیں گے، اس کے بعد اس میں اتنے آپ کو پیسے بھی نہیں بنیں گے اور اتنا بھی نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے نا آپ پہلے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے والدین سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں، تو ان کا جو مین کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ عالم دین کے جو معاشی حالات ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے عموماً، تو اس وجہ سے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، میرے خیال سے ظفر صاحب پہلے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، پھر عالم دین کی طرف آتے ہیں۔ آپ چونکہ ایک والد بھی ہیں اور دیگر والدین کی طرح آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو کسی ایسے ہنر سے، ایسی تعلیم سے بہرہور کریں تاکہ وہ دنیا میں ایک منفرد اور نمایاں مقام حاصل کر سکیں۔ مجھے بتائیے کہ دنیاوی طور پر بچوں کو ڈگریاں دلوانے میں والدین بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں، عالم دین کے طور پر اپنے بچے کو یا حافظ بنانے کے لیے اپنے بچے کو وہ بڑے ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں، پیسہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر لوگ تو ڈسکریج کرتے ہیں کہ ہمیں شاید اس چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں ہماری سوسائٹی میں یہ اس طرح کا ایک خیال جو ہے وہ پنپ رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ عالم دین یا علماء کو ہم نے ایک علیحدہ سے ایک اینٹی بنا دی اپنے معاشرے میں، جبکہ یہ ایوری ڈے ایکسرسائز کا نام ہے۔ جو عالم دین ہے وہ آپ کو نماز پڑھاتا ہے، وہ آپ کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتا ہے، یا وہ جبکہ ہمارے معاشرے نے اسے فوکس کر دیا کہ جی اس نے فاتحہ پڑھانی ہے یا قرآن خوانی کرانی ہے یا مردوں کو غسل دینا ہے۔ اب ایسی جگہ پہ وہاں آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم کی طرف کیسے لے کے جائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے جو ہیں ان کی حالات جو ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں۔ آپ مدرسے میں بچوں کو بھیجتے ہوئے وہاں کی جو باتیں آپ سنتے ہیں یا وہاں کا انفراسٹرکچر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے آپ ہچکچاتے ہیں کہ آپ بچے کو اسلامی تعلیم کی طرف بھیجیں۔ اور بالخصوص جو پچھلے چند ایک دو دہائیوں سے جو پاکستان میں جو دہشت گردی ہوئی وہ مذہب کے نام پہ ہوئی، بدقسمتی سے اسلام کے نام پہ ہوئی، بدقسمتی سے، حالانکہ اسلام کا مطلب سلامتی ہے، امن ہے۔ تو وہ ان ساری چیزوں کو جب مذہب کے ساتھ جوڑا گیا تو پھر ہم اس طرف کو بچوں کو بھیجنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا معاشرے میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو مدرسہ ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول کے مقابلے کا ہو؟ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، اگر وہ کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، کوئی انجینئر بن جائے گا معاشرے کی خدمت، تو وہ تب بھی کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا جو کمپوننٹ ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ انف ہونا چاہیے، اس کا ایک انف پورشن ہونا چاہیے سلیبس میں، تاکہ بچے جب بڑے ہوں تو وہ نہ صرف یہ کہ نماز پڑھا سکیں
وہ نماز جنازہ پڑھا سکیں، انہیں غسل کی تمیز ہو، انہیں غسل میت کی تمیز ہو، انہیں دیگر دعاؤں کی تمیز ہو، اور وہ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں. اور جو عالم دین ہو واقعی عالم دین ہو، وہ معاشرے میں محبت، امن، بھائی چارے کا درس سلامتی کا درس دیں. جی گویا آپ کی باتوں سے ہمیں یہ لگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بدقسمتی سے جس طرح بین الاقوامی میڈیا نے جہاد کو بدنام کیا، دہشت گردی کو مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ جوڑ دیا، تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ والدین اس لیے اپنے بچوں کو اس میں بھیجنے سے ہچکچاتے ہیں. اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اگرچہ ہمارے مدارس جو ہیں، میرے خیال سے شاید اس وقت پاکستان میں ایسا کوئی بھی بڑا ادارہ نہیں ہے یا کوئی بھی اتنا بڑا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو اتنے زیادہ یتیم بچوں کو نان نفقے کی اور تعلیم کی سہولت دے رہا ہو. لیکن چونکہ بدقسمتی سے کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے یا کوئی انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں، تو لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کسی بڑی یونیورسٹی میں جا کر کسی پروفیشنل ڈگری کو حاصل کرنا چاہیے. بہت درست کہا آپ نے، ہم نے آپ کا پوائنٹ لے لیا. اچھا سخاوت رضا گیلانی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. جناب، پہلے تو جیسے ظفر عباس صاحب نے بات کی، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا عالم دین ایک مکمل کیریئر ہے؟ کیا یہ ایک ایسا کیریئر ہے کہ جس میں ایک آدمی 24 گھنٹے عالم دین رہے، دنیا کو اور کوئی کام نہ کرے، وہ اس میں ایکسیل بھی کرے اور اس کی دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوتی رہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہاں یہ نہیں ہے کہ جو مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر جو قرآن صرف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی وہ گردان جو ہے وہ سناتا چلا جائے. وہ یہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ جب میں دورہ حدیث شریف میں تھا، ہمارے استادوں کے پاس جو ہمیں جن سے جسٹس پیس محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے پاس ایک آئے تو انہوں نے کہا جی میں بچے کو کہیں اور بھیجنا چاہتا تھا، لیکن بچہ جو ہے وہ ضد کر رہا ہے کہ میں مدرسہ میں جاؤں گا اور پیر کرم شاہ صاحب کے اس ادارے میں جاؤں گا. تو آپ نے تو میں نے کوشش کی کہ اس کو نہ، چونکہ یہ بڑا بریلینٹ بچہ ہے، اس کے اندر بڑی پوٹینشیل ہے، یہ سب کچھ ہے، تو لیکن اس کی چونکہ خواہش بھی ہے اور اس کی ضد ہے، تو اس لیے میں یہاں لے آیا. تو مجھے یاد ہے کہ پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا علم عطا کرتا ہے یا دین کو سمجھنے والوں کے ساتھ محبت عطا فرماتا ہے. بلا شک. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائیں. آپ نے اپنا تعارف کس حوالے سے کروایا؟ یہ نہیں فرمایا میں مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے ایک میسنجر آف گاڈ تو وہ تھے، لیکن فرمایا بعثت معلماً. اب یہاں مجھے معلم بنا کر بھیجا، وہ عالم سے ہے. یعنی آپ بڑی پوسٹ ڈگریاں کر لیں، آپ پی ایچ ڈی کر لیں، آپ جو کر لیں، لیکن اگر آپ سامنے سے آنے والا اگر وہ وضاقت کے ساتھ اگر ہوگا تو آپ کا دل چاہے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کھڑا ہونے پڑے گا. وہ تعظیم کس کی ہے؟ وہ علم کی ہے. تو آپ اگر دیکھیں سعدی ہے، رازی ہے، جامی ہے، جنید ہے، آج اگر آپ جن جن بڑے بڑے علماء کا نام لیتے چلے جائیں، جن یونیورسٹیاں، یہ آج سائنس جو ہے یہ مرہون منت ہے قرآن کی. یہ تو حدیث کی ہے، یہ فقہ کی ہے، اصول فقہ کی ہے. جابر بن حیان کہاں سے نکلا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ ہستی تھی کہ جن کی یونیورسٹی کے اندر یہ سارے علوم آگے بڑھتے رہے. اگر آپ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر دیکھیں تو علی گڑھ یونیورسٹی سے جو علیہ کے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے وہ جہاں آئے، آج بھی آپ دیکھیں منہاج القرآن کے اندر دیکھیں، آج بحیرہ شریف کے اندر دیکھیں، اب 8 فیکلٹیز وہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ تھوڑا سا یہ ایک کنسیپٹ بن گیا جی، چونکہ اللہ کے، بلکہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ رب جب کسی کو عالم بناتا ہے، کسی کو حافظ بناتا ہے. اب میرا اپنا بیٹا ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ وہ پرفارم بھی کرتا رہا ہے، بہت اچھا نعت خوان ہے، وہ اس وقت CA کر رہا ہے، لیکن وہ سب سے پہلے میں اس کو حافظ قرآن بنایا. اب وہ حافظ قرآن اتنا اللہ جل جلالہ نے وہ قرآن کا تصدق اسے عطا فرمایا، اس کا سینہ اتنا کھلا کہ جس کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہو اور ایک ایک آیت جس کے سینے کے اندر موجود ہو، تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو یہ CA لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، مجھے تو کچھ نہیں لگ رہا، وہ بڑے آرام سے پیپر دے رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم مادیت گزیدہ لوگ ہیں، مادیت کے اندر اتنے ہم کھو چکے ہیں، اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ آج آپ دیکھیں مرنے کے اوپر بھی کس کو؟ عالم کو بلایا جاتا ہے. جنازے کے لیے بھی عالم کو بلایا جاتا ہے، نکاح کے لیے بھی عالم کو بلایا جاتا ہے، دعا کے لیے بھی عالم کو بلایا جاتا ہے. اور اگر آج دیکھیں ایک وقت کا وزیر اعظم ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر وائس چانسلر ہے یونیورسٹی کا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر اسی محفل کے اندر اگر وہ مذہبی محفل ہے، اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں تلاوت ہوگی تو عالم دین کرے گا یا حافظ کرے گا، پروگرام کا آغاز وہ کرے گا. میرے رب نے دعا کو بھی رکھا عالم کے لیے، آغاز کو بھی عالم کے لیے، ساری چیزیں اس کے اندر سمو کے رکھ دی. ہم تو سمجھتے نہیں ہیں یہ چیزیں. اور مجھے فخر ہے، میں اس وقت الحمدللہ
الحمدللہ ایک کمپنی کا مینیجر بھی ہوں. میں ایک 20-22 سال ایک ادارے کا پرنسپل ایک انٹرنیشنل ادارے کا رہ چکا ہوں, اور الحمدللہ ایز اینکر بھی ہوں, ریڈیو پہ کر رہا ہوں, ٹی وی پہ کر رہا ہوں, اس کے بعد آن لائن میں باہر قرآن پڑھا رہا ہوں, اور آئی ایم دس پوزیشن ٹو اسپیک ویری فلوئنٹلی انگلش اینڈ عربک اینڈ ادر لینگویجز. مطلب ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ مجھے کس نے عطا فرمایا؟ اگر میں کسی ایک اور جگہ ہوتا شاید مجھے نہ ہوتا. اور آج اس معاشرے کے اندر جتنی مجھے عزت اللہ جل جلالہ نے دین کے صدقے دی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں کہیں بھی ہوتا ہے شاید مجھے 5-10 سال کے لیے تو وہ لوگ سلوٹ کرتے. لیکن آپ دیکھیں نہ یہ ریٹائر ہوتا ہے کبھی, مسلح پہ ہے تو پھر بھی سب سے آگے, ممبر پہ ہے تو سب سے اونچا, اور اگر کسی مجلس میں بھی ہے تو اللہ کے فضل سے سب سے آگے. تو یہ میرے دین کا اور اس علم کا, اس لیے فرمایا کن تو معلمن او متعلمن, یا عالم بن جا یا متعلم بن جا. ماشاءاللہ, یہ بہت خوبصورتی سے آپ نے سمندر کو کوزے میں لپیٹا. اچھا یہ بتائیے زینب, دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ابھی سخاوت رضا صاحب نے بھی کہا, عموماً ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بچہ فیل ہو جاتا ہے, میٹرک نہیں کر سکتا, کہیں اور نہیں جا سکتا, تو گھر والے کہتے ہیں کہ اس کو مدرسے میں ڈال دیں. جو بچہ اسکول میں اچھے نمبر لا رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی اس کو اسکول میں ہی چلنے دیں, اس کو آگے یونیورسٹی میں ڈال دیں, اس کو آگے میڈیکل میں ڈال دیں. آپ کے خیال میں کیا یہ درست ہے کہ جو بچہ کہیں نہیں چل سکتا اس کو مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے؟ یہ کسی جگہ پہ درست ہے, مگر 100% یہ درست نہیں ہے, کیونکہ بہت سے خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی اولاد میں اگر 2 بچے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہمارا عالم دین بنے اور دین کی تبلیغ کرے, اور ایک بچہ اگر ہمارا ڈاکٹر انجینئر بن رہا ہے تو اس طرح کر کے جو ہے نا خدمت کرے اپنے ملک سوسائٹی کی. تو ایسے ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا اپنا شوق ہوتا ہے, بہت ہی ذہین اور فتین لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا اپنا شوق ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ میں عالم دین بنوں اور میں جا کے جو ہے نا اپنے دین کی خدمت کروں. اور یہ بالکل غلط ہے, اور ہمارے دماغوں میں مسکنسیپشن ہے پھیلی ہوئی ہے سب کہ صرف وہی بچہ جو کہ نالائق ہوگا وہی جائے گا, جا کے جو ہے دین کی تعلیم کرے گا. اور بہت سے ہمارے پاس جو اگر ہم دیکھا جائے ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں, جیسے کہ طاہر القادری صاحب ہیں, اور اس کے بعد اگر ہمیں دیکھا جائے ایک کیریئر چھوڑ کے آئے ہیں جنید جمشید, بہت ہی اونچا نام ہے ان کا بھی, وہ ایک سنگر تھے, سنگر سے چھوڑ کے آئے ہیں عالم دین بنے. اگر عالم دین میں ایسے ہوتے کہ وہی لوگ آتے جو ہر جگہ سے ناکام ہوتے تو پھر یہ لوگ کبھی نہ آگے آ سکتے. ہمارے پاس اور بہت سی مثالیں ہیں, جیسے کہ یہ طارق جمیل صاحب ڈاکٹریٹ چھوڑ کے آئے یہاں پہ. تو اگر ایسا ہوتا کہ وہ لوگ جو کہ صحیح نہیں پرفارم کر سکتے اکیڈمک میں تو وہ آتے تو یہ تو بہت غلط ہے, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ کلاس لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے عالم دین میں آ رہے ہیں, تو کچھ تھا تو اس وجہ سے ہیں. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ یہ جو معاشرے میں ایک عام تاثر ہے. گیلانی صاحب ہم اس پہ آپ سے بھی بات کریں گے کہ جو وہ بچے جو کہیں پہ نہیں چل سکتے یا جو اپنی کلاس میں سب سے کن ذہن ہوتے ہیں, عموماً کہا جاتا ہے کہ ان کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. ظفر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پروگرام کا نام جنریشن گیپ ہے, ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ جنریشن گیپ کو برج کیا جائے. یہاں پہ ہم ایک الگ سی چیز دیکھ رہے ہیں. جب سوشل میڈیا آیا, یوٹیوب آیا, بہت سے بچوں میں جہاں سنگر بننے کا شوق پیدا ہوا, جہاں پہ انفلوئنسر بننے کا شوق ہوا, بہت سے بچوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک اور مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ کے مذہبی عالم بننے کا شوق بھی پیدا ہوا. اور وہاں پہ پھر یہی کانفلکٹ آ گیا جو زین نے ہمیں بتایا کہ پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے. پیرنٹس کا خیال ہے کہ ہر آدمی ذاکر نائک نہیں بنتا, ہر آدمی مولانا طارق جمیل نہیں بنتا, اس لیے آپ دنیاوی تعلیم کو ہی جاری رکھیں. جنریشن گیپ کیوں اس چیز کو برج نہیں کر پا رہے ہیں؟ اب تو ہم ماشاءاللہ ہمارے والدین بھی پڑھے لکھے ہیں, بچے بھی پڑھے لکھے ہیں, کیوں یہ ببل بار بار ابھل کر سامنے آ جاتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ جنریشن گیپ کی جہاں تک ہم بات کریں تو بیسیکلی یہ جنریشن گیپ نہیں ہوتا. بیسیکلی یہ تجربے کو علم کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے. ہم جس وقت کی بھٹی سے گزر کے آئے ہوتے ہیں, ہمارے پاس تجربہ ہوتا ہے, اور ہمارے پاس اگر ایجوکیشن بھی ہو تو وہ سونے پہ سہاگا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ جن مشکلات کا سامنا ہم لوگوں نے کیا یا ہماری جنریشن نے کیا, ہماری آنے والی جنریشن بھی انہی مسائل کا سامنا کرے یا انہی پرابلمس کو فیس کرے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو وہ راستہ بتانے کی جو کہ وقت کی ضرورت ہے. عالم دین کی جہاں زین نے بات کی ہے, آئی ایگری کہ مولانا طارق جمیل از اے گریٹ نیم. طاہر القادری صاحب اپنا ایک مقام رکھتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں ایسے؟ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, 5 ہوں گے, 10 ہوں گے. آپ ڈاکٹرز, اگر میں آپ سے پوچھوں معاشرے میں کتنے ڈاکٹر ہیں اور کتنے بے روزگار ڈاکٹر ہیں؟ لاکھوں میں ڈاکٹرز ہوں گے. اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں تو لاکھوں میں ڈاکٹرز ہیں, اور لاکھوں ہی ڈاکٹرز کی مزید ضرورت ہے. اسی طرح سے ہمیں انجینئرز کی, سائنٹسٹ کی, آئی ٹی پروفیشنلز کی ضرورت ہے. آپ کی فرسٹ لینڈنگ کیا ہے ایز اے عالم دین؟ آپ مدرسے سے کورس کرتے ہیں, آپ کی فرسٹ لینڈنگ ہوتی ہے مسجد میں امامت کرانا. میں اسلامی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں,
لیکن فرسٹ لینڈنگ جب آپ کی مسجد میں ہوتی ہے، آپ نماز پڑھانے کے لیے جب آپ سب سے امپورٹنٹ کام کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کی نماز کے ضامن بنتے ہیں، اور جب آپ نماز پڑھاتے ہیں تو آپ کو جو وہاں پہ اعزازیہ دیا جاتا ہے یا مشاہرہ دیا جاتا ہے، وہ لوگوں کے چندے سے دیا جاتا ہے. اور مجھے یہاں پہ یہ بات اگر آپ کہنے دیں، اگر وہاں کی کمیٹی تھوڑی سی اسٹرانگ ہو، دے ڈکٹیٹ یو، دے ٹیل یو ایز اے مولوی کہ آن وچ ٹاپک یو آر گوئنگ ٹو ایڈریس آن دس فرائیڈے سرمن. سو ہی از اے ویری ویری ہیلپ لیس پرسن انیشلی. تو ایسے میں بہت سی کم ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسکالرس ہوتے ہیں جو کہ ایکسل کر سکیں، جو کہ طارق جمیل بن سکیں، مولانا شہنشاہ نقوی بن سکیں، یا طالب جوہری بن سکیں، یا طاہر القادری بن سکیں. تو ایسے میں اپنے بچے کو اس مشکل راستے کی طرف ڈالنا کہ جہاں کی چھوٹی سی غلطی معاشرے میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کر دے کہ جو آپ کی پچھلی نسلوں کے لیے بھی عذاب کا باعث بنے، تو اس سے بہتر ہے کہ کسی ایسے پروفیشن میں ڈالیں کہ جہاں پہ آپ کی چھوٹی بڑی غلطی جو ہے وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ کرے. تو اس میں جنریشن گیپ کا پرابلم بالکل بھی نہیں ہے. اس میں ہمارا ایکسپیرینس اپنے بچوں تک کیسے منتقل کرنا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے، ہماری تھاٹس کیا ہیں، اور ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم نے معاشرے سے کیا سیکھا ہے، یہ باتیں آگے تک پہنچانی ہیں. ٹھیک، یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ در حقیقت اسلام یا عالم دین جو ہے وہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، لیکن بدقسمتی سے جب وہ اپنے معاشرے کی یا سماجی خدمت کا آغاز کرتے ہیں مساجد میں پیش اماموں کے طور پہ، تو عموماً نہ تو انہیں ان کا جائز حق دیا جاتا ہے، اور پھر وہ معاشی طور پہ بھی کمزور ہوتے ہیں اور لوگ ان پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک، آپ کو پوائنٹ آ گیا. رضا گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جب ہم والدین کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو ایک بڑا اہم مرحلہ اپنے بچوں کی تعلیم کے بعد ان کی شادی کا ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور آپ کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو بہو ہے وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، کسی بہت اچھی سرکاری پوسٹ پہ ہو، اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک عالمہ ہے، تو بھی لوگوں میں اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے یا ایکسیپٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے متضاد اگر آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہو اور آپ جن صاحب کا رشتہ ہے وہ عالم دین ہوں، تو لوگ صریحاً ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ زبانی طور پہ تو ہمارا سارا معاشرہ کہتا ہے جی کہ ہم اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، عالم دین نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ در حقیقت جو کہتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے ہمارے معاشرے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. تو ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز و روساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے. ماشاءاللہ. اللہ جل جلالہ کا یہ فضل و احسان ہے کہ جس کے گھر کی بیٹی جو ہے نا وہ کسی عالم دین کے پاس ہو، کسی حافظ کے گھر ہو. یہ بظاہر تو ہم چونکہ میں نے پہلے جو اس طرح عرض کیا کہ دنیا کے اندر چونکہ ہم نے اس دین کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے دین کو دیکھا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ جو ایک لذت جو ہے نا، وہ جو شاد کام جو اللہ کے اس محبت کی اور اللہ کے رسول کی جو چاشنی جس کے دل میں بس جاتی ہے نا، اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیوانہ وار وہ پھرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں تو کچھ دنیا کی حقیقت نہیں ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ مچھر کے پر سے بھی کم جس کی حیثیت نہیں ہے. مجھے آج یہ بتائیں کہ اگر آپ طلاق کی ریشو دیکھیں تو کسی عالم حافظ کے گھر میں میرا خیال آپ کو زیرو ہی ملے گی. یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کے بارے یہ رہنمائی بھی کیجیے کہ عموماً عالم حضرات تو دو تین خواتین سے نکاح کر لیتے ہیں اور ان کے گھر میں کوئی مسائل بھی نہیں ہوتے، جبکہ عام طور پہ ہمارے جیسے لوگ اگر ایک خاتون سے بھی نکاح کر لیں تو بڑی مشکل سے کشتی پار چڑھتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جہاں آپ دنیا کے اندر آئیں گے، اب عالمہ اگر آپ کے گھر ہوگی وہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ قرآن نے کیا ہے. دیکھیں نا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ قرآن کے حکم آپ کو آ رہا ہے. لیکن ہم حکم جو ہے وہ ہمارے ہاں تو گھر یہ جو بڑے اپنے آپ کو میرا خیال ہے کوئی وہ سائنسدان، بڑے سائنٹسٹ یا جو بھی سمجھتے ہیں، کوئی جرت نہیں کر سکتے اس حوالے سے. لیکن یہاں پہ چونکہ وہ عالمہ ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میرے جو میاں ہیں ان کے اس حوالے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اور حضور کی اپنی آپ دیکھیں نا ہمارے لیے تو حضور کی زندگی نمونہ ہے. تو آپ نے اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی جتنی بھی شادیاں ہیں سوائے ایک کے، اس کے بعد دیکھیں تو یہ کوئی 50 سال کے بعد کیا گئے ہیں. امت کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑیں، اور آج کیا کر رہے ہیں ہم اس کی وجہ سے ڈر رہے ہیں. لیکن آپ اگر دیکھیں تو ایک عالم کا جو ہے نا وہ بیٹا جو ہے نا وہ بڑی خوشنودی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میری وجہ سے کہیں ناراض نہ ہو جائیں. تو اسی لیے اللہ نے والدین کی جو خوشنودی، باپ کی جو ہے وہ رضا، بیٹے کی، اس میں بیٹے کی باپ کے اولاد کی، یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ اس مسلم سوسائٹی اور معاشرے کے اندر. ہم تو کیا ہے، ہمارا تو گلا تو گھونٹ دیا ہے مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اب یہ مدرسہ یہ وہ والا مدرسہ نہیں ہے، یہ وہ تھا کہ یہ جو سکولنگ ہے، جو ابتدا سے جو جن ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہاں سے بتانا تھا،
ہماری تو کیریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں ہو رہی. جو کیریئر کاؤنسلنگ ہماری وہ کہاں جا رہی ہے جناب؟ آپ یہ بنیں. ہم یورپ کو تو فالو کرتے ہیں, وہاں جا کر غلامی کرنا ہم اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں. لیکن اللہ نے وہ دیکھیں, آپ جو صاف برتن ہوتا ہے نا, آپ اگر دودھ ڈالیں گے نا, اللہ کا نور کسی گندے برتن میں نہیں جاتا, اس کو پہلے صاف کیا جاتا ہے, اس کو سیکل کیا جاتا ہے. اور جب اللہ کا جو دین ہوتا ہے, رب کا قرآن ہوتا ہے, وہ ہر ایک دل میں نہیں سماتا, ہر ایک ذہن میں بھی نہیں سماتا, جس میں غرور, تکبر, عجب, نخوت اور یہ حسد, بغض, کینہ یہ چیزیں ہونا, تو وہاں اللہ کا دین یہ چیزیں وہ نہیں ہوتی. اسی لیے اگر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو جتنے بھی لوگ چاہے وہ دین کا علم پڑھ کے جب بگڑتے چلے جاتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب ان کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. ورنہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا اس ایک خوبصورت لڑی میں پروتا ہے, اسوہ اور سیرت کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ ایک روحانی اور اسپرچول جو انریچمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے, تو اللہ جل جلالہ دین دنیا کے اندر جو ہے اس کو شروع فرماتا ہے. ہم بنیادی طور پہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ویسے تو عالم دین کی بڑی عزت بھی ہے, قدر بھی ہے, سب کچھ, ہم زبانی کلامی تو بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں جب ایسا معاملہ آ جائے تو لوگ اس سے ہچکچاتے ہیں. تو اس گیپ کو ہم فل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ چیز ختم کیسے؟ دیکھیں ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی پتہ نہیں ہماری بیٹی کیا کھائے گی. سب سے خوبصورت کھانا میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ جل جلالہ کسی عالم و حافظ کو دیتا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں نا, آج ہم یہ کہتے ہیں یہ مدرسہ میں ہم دیتے ہیں, یہ پتہ نہیں بچے کیا کھائیں گے. خدا کی قسم جو ہم ہفتے میں ایک کھاتے ہیں نا, یہ روزانہ ایسی دعوتیں کھاتے ہیں. لوگ بلا کے کہتے ہیں جناب ٹائم لیتے ہیں اور ٹائم نہیں مل رہا ہوتا. یقین کریے ٹائم میرے وہ مجھے یاد ہے, مجھے کسی نے کہا نا جناب آج کل تو بڑے آپ چرغے مرغے جو ہے وہ بڑی دعوتیں کھاتے ہیں ہر وقت. تو میں نے کہا جی 10 سال تک ہم نے دال کھائی ہے, تو ہم نے وہ جو صبر کیا ہے, تو اللہ جل جلالہ نے پھر ساری زندگی جو ہے وہ ہمیں اس کا بہترین کھانا. دیکھیں آپ کا لباس, کسی آپ عالم کا دیکھیں, اگر آپ اس کی 10,000 تنخواہ ہے, اس کا لباس دیکھیں, اس کا کھانا دیکھیں, اور اس کی فیملی کو دیکھیں, اور جس طرح بھی ہوگا وہ جیسے بھی ہوگا وہ الحمدللہ. صرف علم نہیں ہے نا, علم ہم یہ سمجھتے ہیں نا, یہ برانچز ہیں, اور بہت سارے ایسے علماء ہیں جن کے بچے ماشاءاللہ بڑی اچھی کالجز کے اندر, یونیورسٹی کے اندر, باہر بھی جاتے ہیں, وہاں بھی پڑھتے ہیں. لیکن اس معاشرے کے اندر بہت کم ایسے خاندان ہیں. دیکھیں نا, طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, تو مسلم دونوں پہ فرض کر دیا گیا ہے. اب جو فرض تھا نا, یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ فرض نہیں ہیں, جو فزکس ہے, بایو ہے, کیمسٹری ہے, تو برانچز ہیں, تو ان کو تو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. آپ وقت کے ساتھ ساتھ جب چلیں گے نہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. لیکن جو بیسک جو تعلیم تھی نا جس کے لیے تھا وہ کیا تھا, وہ آپ کے گھر سے. اچھا زین, یہ بتائیے, جیسے رضا گیلانی صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی, آپ یہ بتائیں کہ اگر جیسے آپ کے والدین کہتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی علم ضرور حاصل کریں, معاشی طور پر استحکام ضرور حاصل کریں, کیونکہ جیسے ظفر صاحب نے بھی بتایا کہ اگر آپ معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہیں, استحکام نہیں ہے, تو لوگ آپ پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بھی اگر اپنی جاب جو ہے وہ لوز ہوتی ہوئی محسوس ہوگی تو شاید آپ اس چیز پہ کمپرومائز کر جائیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ صرف عالم دین بننے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم و ہنر بھی بہت ضروری ہے؟ اگر ایک بندہ عالمی دین بن جاتا ہے تو یہ اس کے لیے پرفیکٹ چیز ہے. اگر وہ عالمی دین بن جاتا ہے, اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور بھی ہے, اور اس کے بعد ہم یوٹیوب پہ چینل بنا سکتے ہیں, فیس بک پہ چینل بنا سکتے ہیں. آپ ایک کیمرہ پکڑ کے اس کی اپنی ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے آپ اپلوڈ کر لیں, اس میں ویوز آئیں گے, تھوڑا ٹائم لگے گا, مگر اس کے بعد آپ کی جب چینلز گرو کر جائیں گے, پیج گرو کر جائیں گے, وہاں سے بھی ارننگ ہوگی. ہاں, اگر ایک عالم دین کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ جاب کرتا ہے, جیسے یہ ایک عالم دین ہے اور شروع میں اس نے علم پڑھا ہے, اس کے بعد دین پڑھا, دین پڑھنے کے بعد وہ پولیس میں چلا گیا, یا تو وہ کسی اور محکمے میں چلا گیا, وہاں پہ وہ جائے گا جب تو وہ اپنے ساتھ والوں کی بھی تبلیغ کرے گا, اور اس کے بعد اس کی تربیت بھی کرے, اور اس کو دیکھ کے جو ہے اس عالمی دین کو دیکھ کے وہاں کے لوگ نمازی بھی ہو جائیں گے, اور وہ رشوت خوری سے بھی ڈریں گے, کیونکہ وہ ساتھ ساتھ بتاتا بھی رہے گا یار یہ ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو. وہ جب جیسے جیسے تبلیغ ہوگی ویسے ویسے ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ترقی بھی ہوگی, اور جو ہے کرپشن بھی کم ہوگی. آپ یعنی اس آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ عالم دین کو صرف 4 دیواروں کے اندر نہیں بیٹھ جانا چاہیے, بلکہ معاشرے میں جا کر اس معاشرے میں خود کو فٹ کرنا چاہیے, تاکہ ان کا نور یا ان کی جو سماجی خدمت ہے, ان کی تعلیم ہے, وہ معاشرے کے باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہوں. ظفر صاحب, چونکہ یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے اور آپ والدین کے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آپ چیزیں یا تحفظات بیان کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر اس قسم کی چیزوں کے ساتھ لوگوں نے اٹیچ کر دی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے ابھی گیلانی صاحب سے بھی بات ہوئی کہ ہم لوگ بہت مادیت پرست ہو گئے ہیں, بچہ عالم بنے نہیں, ڈاکٹر بنے چونکہ پیسے بہت اچھے آ رہے ہیں, UK چلا جائے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کر لے چونکہ پیسے بہت اچھے آ گئے,
لیکن دوسری طرف بات وہی ہے کہ ہم لوگ دفن تو ہونا چاہتے ہیں جو ہے مکہ مدینہ میں، لیکن زندگی گزارنا چاہتے ہیں یورپ میں. چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں سے بھی کوئی عالم بنے، 10 جن لوگوں کی بشارت دے ان میں سے ایک میں بھی شامل ہوں، لیکن وہ میرا بچہ نہ ہو، دوسرے کا ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ہم بحیثیت والدین بہت زیادہ مادیت پرستی کا شکار ہو گئے؟ جی، اس میں مادیت پرستی کا شکار تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ جو ہمیں میڈیا جو دکھا رہا ہے بدقسمتی سے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا ہمارا پرنٹ میڈیا ہو، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہماری جو کانسیپٹس بنتے ہیں، ہماری تھاٹس بنتی ہیں، ہم جو ڈیسیشنز لیتے ہیں، اس میں اس چیز کا بہت زیادہ اثر ہے. جیسے آپ نے انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ جی یوٹیوب چینلز ہیں، یو کین ارن فرام دیئر، اور ایک عالم دین کو صرف مسجد کی جو اعزازیہ ہے اس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے. ایکچولی جب ایک شخص ڈاکٹر بن رہا ہے یا جو کوئی BBA کر رہا ہے یا کوئی MBA کر رہا ہے، تو اس سے ریلیجیس سبجیکٹس کو ڈس ایسوسیٹ کر دینا ہی بہت بڑی زیادتی ہے. آپ بچے کو وہاں پہ اتنی تعلیم ضرور دیں کہ وہ اپنی کسی عزیز کی نماز جنازہ پڑھا سکے. وہ کیوں کسی مولوی کا انتظار کرے؟ وہ کسی میت کو غسل میت دے سکے، اور اس کو وضو کے فرائض آتے ہوں، اسے غسل کے فرائض آتے ہوں. یہ ساری چیزیں ہمیں بحیثیت مسلمان پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا رسول خدا کا عالم دین وہ عالم دین تھے؟ کیا ان کا یہ پروفیشن تھا؟ کیا خلفائے راشدین نماز میں مساجد میں نماز پڑھانے کی تنخواہیں لیا کرتے تھے؟ وہ تو مزدوری کیا کرتے تھے. مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ فریضہ بھی سر انجام دیتے تھے. کیا اس دور کے علماء کرام جو ہیں وہ تنخواہوں پہ بیٹھتے تھے؟ نہیں. یہ جب ہم نے اس چیز کو ہم فردر اس معاشرے تک آئے تو ہم نے اس سیگمنٹ کو، اس ایلیمنٹ کو اپنی سوسائٹی میں علیحدہ کر دیا. ہر شخص کو عالم دین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے، اور ہمیں اسے معاش کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ وہ آپ والی بات ہے کہ لوگ جو ہیں آپ ان کے دباؤ کا سامنا نہیں کر سکیں گے. گیلانی صاحب، آپ سے آخری سوال. ہمارے ہاں معاشرے میں بڑی تعداد میں علماء اور حفاظ موجود ہیں، پھر ماشاءاللہ ہر سال ہزاروں کے طور پہ طلبہ جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں. اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو اخلاقی انحطاط ہے اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں کچھ مذہبی تنظیمیں جو کہ سیاست میں بھی حصہ لیتی ہیں، ان کا رویہ بھی عام طور پہ بہت زیادہ متشددانہ ہوتا ہے. کہ ایک تو یہ بتائیے کہ اتنے سب کے باوجود اخلاقی انحطاط اتنا کیوں بڑھ رہا ہے؟ اور کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ چونکہ جو مذہبی لوگ دنیاوی معاملات میں آ کے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے تشدد کو دیکھ کے لوگ اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں جانے سے روکتے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اس میں مختصر یہی میں عرض کروں گا کہ اس میں ہر ایک چیز، مجھے یہ آپ بتائیں کہ ہم اس پہ تو بلیم کرتے ہیں جی مذہبی جو ہے اس کے اندر بڑا جنون ہے، اس کے اندر بڑا تشدد ہے. مجھے یہ بتائیں ہمارے یہاں سیاست ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا بچہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو مسجد میں جو تقریر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹاک شوز کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ عزتوں کے بخیے جو ہیں وہ دھیڑے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ کس وجہ سے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ ساری چیز موجود نہیں ہے. یہ آپ والی بات ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں یہ عنصر یہ معاشرے کا پیدا کردہ ہے. آپ دیکھیں نا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ ہے تو کسی کو عزت دیں گے تو وہ عزت آپ کو ملے گی بھی. تو اسی لیے اگر آپ کسی کو عزت نہیں دیں گے تو وہ نہیں ہوگا. جس کو رب عزت دے رہا ہے اس کو آپ نہ دیں یا میں نہ دوں تو میرا خیال ہے یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. چونکہ ایک چال ہے انگریز کی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نا علامہ ہونے پہ فخر تھا، جبکہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو علامہ نہیں کہا. لیکن آپ کی باتیں اور بڑے بڑے لوگ تھے. اب مولوی یا مولانا کا مطلب کیا ہے؟ میرا آقا، ہمارے آقا. سمجھ گئے؟ یعنی ہم ادھر سے آقا مان رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے یہ بتایا کہ در حقیقت یہ جو تشدد ہے یہ تقریباً ہمارے زندگی کی ہر دور میں شامل ہے، شعبے میں ہے، مذہب کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کیا جائے. اسلام از اے پرفیکٹ کوڈ آف لائف ہے. بہت خوبصورت بات ہے جی. سید رضا گیلانی صاحب، سخاوت رضا گیلانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ظفر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور زین آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کی وہ واحد مملکت ہے جو خالصتاً اسلام کے نام پر قیام عمل میں لائی. ہماری دعا ہے کہ ہم اپنے اس معاشرے میں ہم لوگ علماء دین اور عالم دین کے حقیقی مقام کو پہچان سکیں اور حقیقی روح سے دین اسلام کا نفاذ کر سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.